رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے باتیں میرے حضور کی۔ حضور علیہ السلام کے مبارک حلیے کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب جو ہم آگے حضور علیہ السلام کی باتیں سنیں گے وہ آپ علیہ السلام کے مبارک ناموں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے اندر لذت و لطف کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اپنے ان سلسلوں کے اندر ہم ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ ابتدائی اور تمہیدی باتیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مبارک نام کی تشریح ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیں کہ اہل عرب کا یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب کسی شے کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو واضح کرنا ہو، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس کے نام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عرب میں تلوار کو اس وقت بہت اہمیت حاصل تھی، تو اگر آپ لغت عرب کے اندر جائیں گے اور ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو تلوار کے بہت سارے نام ملیں گے۔ شیر کے آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نام ملیں گے، کیونکہ اس کی ہیبت، اس کی بہادری یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے نام آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان و رفعت اور بلندی، اس کو بیان کرنے کے بہت سارے جہاں طریقے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ آپ علیہ السلام کے کثرت کے ساتھ ناموں کا ہونا ہے۔ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہیں؟ عمومی طور پر ہمارے یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہی 99 نام ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ابتدا میں جو گتہ لگا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور وہ 99 نام ہوتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی 99 نام ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ حد سے سوا ہیں، یعنی ان کا کوئی شمار نہیں ہے، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ وہ نام کتنے ہیں۔ البتہ یہ جو 99 نام ہیں، چونکہ ایک حدیث پاک کے اندر 99 نام یاد کرنے کی فضیلت آئی ہے اور ایک روایت کے اندر یہ 99 نام آئے ہیں، اس لیے خاص طور پہ ان 99 یعنی 99 ناموں کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں اور احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے کتنے نام ہیں یہ کوئی بندہ گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فقط 99 نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی یہ ہماری جو گنتی ہے اس سے سوا ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل ناموں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 300 نام ذکر کیے۔ علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدی والرشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً 500 نام ذکر کیے۔ بعض علماء نے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً 800 نام ذکر کیے، اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سے زیادہ نام وہ ذکر کیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نام ہے، یعنی وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے
اور وہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ جبکہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 1400 ناموں کو جمع کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں حصر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام اس سے بہت بڑھ کر ہیں، آسمانوں میں الگ نام ہے، زمینوں میں الگ نام ہے، خشکی میں الگ نام ہے، تری میں الگ نام ہے، جو صحرا ہیں اس میں الگ نام ہے، پہاڑوں میں الگ نام ہے، ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ڈنکے مختلف ناموں کے ساتھ بجتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک یہ بہت زیادہ ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نام ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائش کے طور پر رکھا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام محمد اور احمد یہ رکھے گئے، یہ ذاتی نام کہلاتے ہیں۔ اور کچھ نام وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی خصوصیت کی وجہ سے، اس کے اندر پائی جانے والی خوبی کی وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس کا یہ نام ہے، یعنی اس کے اندر کوئی خوبی دیکھی گئی کہ وہ سخی ہے تو اس کو جواد کہا گیا، وہ بہادر ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شجاع ہے، یہ بہادر ہے، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رحیم ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام بن جاتا ہے۔ تو جیسی اس کے اندر خوبی ہوتی ہے اس اعتبار سے کئی مرتبہ اس کے لیے نام یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نام تو خود اپنے الفاظ میں ذکر کیے، باقی اس کے علاوہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صفات کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف ناموں کو ذکر کیا ہے۔ لہذا جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو پیش نظر رکھیں گے تو ہر خوبی کے اعتبار سے ایک الگ نام بنتا چلا جائے گا، اور یہ بات قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں کہ بندے ان اوصاف کو گنتے 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 اپنی زندگی تمام کر جائیں لیکن وہ اوصاف ختم نہیں ہو سکتے، وہ خوبیاں تمام نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر خوبی کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ نام بنتا چلا جائے گا، یوں ان ناموں کا جو شمار ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کی تعداد پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک نے جو خوبی دیکھی اس کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا ذکر کیا۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے نام کیوں ہیں۔ یہی وجہ ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی یہ گنتی میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔ اس کی صفات کے بارے میں کامل طور پر ہم نہیں جانتے کہ اس کی صفات کتنی ہیں، ہر صفت کے اعتبار سے اس کا جدا نام ہوگا، اب وہ کیا ہوگا وہ جانے، اور جس کو اس نے اس کا علم دیا وہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں اپنے کچھ نام ذکر کیے ہیں۔ میں فردن ایک ایک نام پر گفتگو کرنے سے قبل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں، محمد ہے، احمد ہے، ابر ہے، اتقا ہے، اصدق ہے، اس پر گفتگو کرنے سے قبل یہ احادیث طیبہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ نام خود ذکر فرمائے ہیں، اور پھر علماء نے اس کے تحت جو بات ذکر کی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ یعنی میرے لیے 5 نام ہیں۔ نمبر 1 میں محمد ہوں، نمبر 2 میں احمد ہوں، نمبر 3 میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، تو میں وہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، میں حاشر ہوں کہ میرے ہی قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی محشر میں میرے ہی قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، وہ عاقب کہ الذی لیس بعدہ نبی،
کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں اپنے 5 نام ذکر کیے ہیں، نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 ماہی، نمبر 4 حاشر اور نمبر 5 عاقب۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا احمد، میں احمد ہوں، وانا محمد، میں محمد ہوں، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں کہ جن کے قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹائے گا، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو لیواء الحمد، حمد کا جھنڈا یہ میرے ہاتھ میں ہوگا، وَكُنْتُ إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، میں تمام مرسلین کا، انبیاء کا امام ہوں گا، تمام کی شفاعت کا مالک میں ہی ہوں گا، صاحب شفاعتہم، ان تمام کی شفاعت والا میں ہی ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تمام کی تمام کا شفاعت کا صاحب میں ہوں، تمام کی شفاعت کا اختیار میرے پاس ہوگا، اس کا معنی کیا ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدینے کے بعض راستوں میں ملاقات ہوئی، کسی جگہ پر ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یہ نام ذکر کیے، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا نبی الرحمہ، میں نبی الرحمت ہوں، رحمت والا نبی ہوں، ونبی التوبہ، اور توبہ والا نبی ہوں، وانا المقفی، میں مقفی ہوں، وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، ونبی الملاحم، اور میں ملاحم یعنی جنگوں والا نبی ہوں۔ یہ چند نام یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیے، اور پہلی حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ تو اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ المفہم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے مزید ناموں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلع نہیں فرمایا، ابھی بتایا نہیں کہ آپ علیہ السلام کے مزید کتنے نام ہیں۔ اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام تھے وہ 5 تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کثیر ناموں پر آپ علیہ السلام کو مطلع فرمایا۔ جبکہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان 5 ناموں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ پچھلی کتابوں کے اندر بالخصوص ان 5 ناموں کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ان 5 ناموں کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ عربی جو زبان ہے اس کا اصول ہے کہ اگر کسی مخصوص عدد کا ذکر کیا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقط یہ تعداد اتنی ہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ 7 طرح کے افراد ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 افراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ اب یہ 7 کا ہندسہ جو اس کا لفظ ذکر کیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط 7 افراد کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا؟ ایسا نہیں، بلکہ دیگر احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور بہت سارے افراد کا تذکرہ کیا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ علماء نے کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی اور 70 سے زیادہ ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو جس طرح یہاں پر 7 کا لفظ ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید قیامت کے دن وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جن کو عرش کے سائے میں جگہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان 5 کے علاوہ کوئی اور نام نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اور نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، لیکن یہ 5 نام وہ ہیں کہ جو مشہور و معروف تھے،
پچھلی کتابوں میں خاص طور پہ ان کا تذکرہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا ایک ایک کر کے ذکر سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام عطا فرمائے ان کے معنی کیا ہیں اور ان کے اندر کیا کیا خوبی موجود ہیں، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد، جو سب سے بڑھ کر مشہور نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب ناموں میں سب سے احلا یعنی سب سے میٹھا نام ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جب اہل محبت اس نام کو لیتے ہیں تو اس نام سے ان کے منہ میں شہد نایاب گھل جاتا ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ہونٹ 2 مرتبہ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں، جس سے چومنا ان دونوں ناموں کا یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بڑا پیارا اور میٹھا یہ نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مشہور ناموں میں سے یہ نام ہے۔ محمد یہ اصل میں نکلا ہے حمد سے، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ علماء نے اس کے 2 معنی بیان کیے کہ محمد یہ 2 طرح کا صیغہ بنتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا، یعنی کسی کام کے کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے، تو اس صیغے کو بولا جاتا ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حمد کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں۔ حمد کا جب ہم یہ معنی لیں گے کہ محمد یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تو مطلب بنے گا حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ اور بعض نے یہ کہا، اور یہی زیادہ صحیح ہے، کہ محمد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے۔ اچھا، اب یہاں پر لفظ ہے میم ہا، پھر میم کے اوپر تشدید آتی ہے محمد، ٹھیک ہے۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ نکلا ہے تحمید سے، صیغہ تفعیل جو ہوتا ہے اس سے یہ نکلا ہے۔ حمد کے اندر تا اور یا کا اضافہ ہوا، اگر حمد سے براہ راست اس کو نکالتے تو یہ حامد بنتا یا یہ بنتا محمود، لیکن اس میں اضافہ کیا گیا۔ ایک اضافہ کیا کیا گیا کہ اس کے شروع کے اندر تا کا اضافہ اس کے مصدر کے اندر اور یا کا اضافہ کیا گیا، اور جب اس کے صیغے بنائے گئے تو اس میں بھی اضافہ ہے، یعنی یہ حامد نہیں بلکہ اس میں الفاظ کی زیادتی کی گئی ہے، یہ محمد یا محمد بنے گا۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ جب کسی لفظ کے اندر، کسی کلمے کے اندر، کسی صیغے کے اندر الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے، حروف کی زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے اندر معنی کی بھی زیادتی آتی ہے۔ اب جب ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے، یہ تھوڑی سی علمی گفتگو تھی، لیکن اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ محمد جب ہم یہ کہیں کہ تعریف کرنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے۔ اور جب ہم کہ محمد جن کی تعریف کی گئی، تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے۔ اس لیے علماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد کا معنی یہ کرتے ہیں کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، ابھی تعریف کی پھر دوبارہ تعریف کی جائے، جس کی ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر مقام پہ تعریف کی جائے، ایسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ یا وہ ہستی کہ جو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام سے نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے محمود، یعنی وہ ہستی، وہ ذات کی جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ،
اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا جب مؤذن 5 وقت اشہدو کہتا ہے، یعنی وہ گواہی دیتا ہے. وہ پہلے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد بولتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ گواہی دیتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو لازم کیا کہ جس طرح اس کی ذات کی گواہی دی جائے، اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی جائے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی جائے. محمد وہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کو اپنے نام محمود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. کہ محمود بھی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد بھی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام محمد کی ایک خاصیت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جنت میں تمام کے تمام لوگ ان کو ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا. جس کا جو نام ہوگا جنت میں اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا. کسی کو بھی کنیت سے نہیں پکارا جائے گا. دنیا کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف کنیتیں ہوتی ہیں. کسی کی کنیت جو ہے وہ ابو حمزہ ہے، کسی کے ابو عثمان ہے، کسی کے ابو حنزلہ ہے، کسی کے ابو حذیفہ ہے، کسی کے ابو القاسم ہے، کسی کے ابو صالح ہے. یہ کنیتیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جنت میں ہر ایک کو اس کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ ہستی ہوگی سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ان کو ان کی بزرگی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو محمد کہا جائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ ان کی کنیت ہوگی. دنیا میں ان کی کنیت ابو البشر ہے، لیکن جنت میں ان کو جو کنیت دی جائے گی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد کے ساتھ دی جائے گی. اس مبارک نام کی ایک برکت اور ایک خصوصیت علماء نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ مبارک نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مواقع پر، مثلا اسلام لانے کے لیے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ طیبہ کے لیے جو نام مخصوص رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نام جو ہے وہ بولا جاتا ہے. احمد یا دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں وہ یہاں پر نہیں بولے جاتے. دوسرا یہ کہ جب ہم التحیات وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد ہی کو ذکر کیا جائے گا، کسی دوسرے نام کو ذکر نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اس نام کی خاصیت ہے. ایک خصوصیت یہ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کا تذکرہ یہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا. انبیاء کرام علیہم السلام اس نام کے ساتھ بشارتیں دیتے ہوئے آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو کسی نے بھی نام محمد نہیں رکھا، محمد نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا. البتہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بعض لوگوں کی ملاقات، عرب والوں میں سے بعض کی ملاقات یہ اہل کتاب سے ہوئی، یہود و نصارہ سے ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ ایک نبی یہ تشریف لے کر آئیں گے کہ جن کا نام محمد ہوگا. وہ نبی یہ آخر الزمان ہوں گے اور ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، آخری نبی ہوں گے. تو بہت سے پھر لوگ ایسے تھے، تقریباً 20 کے قریب ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے. ہر ایک اس بات کی تمنا رکھتا تھا کہ کاش یہ سعادت ہمارے بچے کو حاصل ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب کی کس طرح حفاظت فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے آخری نبی بن کر آنا تھا اور پیشن گوئی آپ ہی کے نام کے ساتھ ہوئی تھی. تو جتنے بھی بچوں کا نام رکھا گیا محمد، ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحد تھے کہ جن کا نام ان کے دادا نے رکھا، یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحد تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس منصب کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا نام جن کا نام محمد تھا ان میں سے کسی نے بھی یہ آخری نبی ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ ہی
نہیں کیا۔ اور بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کے حوالے سے موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اس مبارک نام کی کچھ باتیں اور ذکر کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نام بھی، ان کا تذکرہ اور ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کو آخر تک دیکھتے رہیے، مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ رسول اللہ